اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی حسین ہے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے. یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی, انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا, ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا, ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے, چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں, اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دیکھیے ایک ہے آئین, دنیاوی قانون, اسباب کا قانون. اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی ہے, پانی سے پیاس بجھتی ہے, کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے. یہ دنیاوی قانون ہے. ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون, وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتے. یہ رحمان کا قانون ہے, یہ روحانی معاملہ ہے. ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے, بھوک مٹتی ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو, اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے. اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون. ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا, آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں, بہت پھرتیلے ہیں. سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں, زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں, کس وقت کون سا مال خریدنا ہے, کون سا بیچنا ہے, ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی. کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے. یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا, انہیں خبر ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے. بہت تیز ہیں, بہت سمارٹ ہیں, سب جانتے ہیں, دین کا بھی پتہ ہے, دنیا کا بھی پتہ ہے, سیاست کا بھی پتہ ہے, مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے, لیکن پیچھے رہ گئے. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں, سیدھے سادے ہیں, پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے. وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں. ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا, یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا. یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی. وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں. جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں. خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا, یہ میرے لیے ممکن, یہ میں نے کر لیا, یہ مجھ سے ہو گیا. دروازے کھل جاتے ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی. تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں. شرطیں کتنی؟ صرف 2. کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام, صرف 2 شرائط. یہ قرآن مجید ہے, سورہ آراف ہے. فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے, اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے, تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟
صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف دو، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزاریں اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے۔ بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ہیں ابھی ہم نے ایک دو تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے تیرے لیے، جائز ہے۔ میرے بھائیوں زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف، وہ ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت،
پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. مشکل حالات میں کون ملتا ہے؟ ساری عمر ہی آٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے. تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے. اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے. اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا. اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے. اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بےچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے. تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں. کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے. بھائی کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی؟ میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ. گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے. اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے. رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے. اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا. آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا. ابوہما صالحا. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے. صالح کے بچے ہیں، نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے. لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی. آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی. تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے. اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہییں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ،
کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے. تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو. تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا, جائیداد نہیں بنا سکا, اسے معاف کر دینا. کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب, تو ہر میدان میں ڈٹے رہے. فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا, دوزخ سے ڈر گیا, جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا. میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا, تو میں ڈر گیا, تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا. اپنے باپ کو معاف کر دینا, بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں, قبول کرنا. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے, کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو. پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں, اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی. تو پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں, آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں, تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے, زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے, حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو, پھر سرمایہ نہیں, مال نہیں, جائیداد نہیں, تقوی چھوڑ کے جانا, پرہیزگاری چھوڑ کے جانا. بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا, بڑا شوق ہو گیا لوگوں کو فیمس ہونے کا, بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں, بڑی خواہش ہے, اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا, اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے, کوئی ایسی کیفیت ہو جائے, کسی طریقے سے وائرل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے, میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں, اور من دانم کے من دانم, جو میں ہوں مجھے پتا ہے, لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی ہے. تو میرے عزیز ایک شہرت وہ ہے جو خدائی ہے, جو خدائی ہے, وہ اگر ملے تو پھر کیا بات ہے, قرآن کہتا ہے وہ بھی ملے گی. کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں, رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. سیجعل لهم الرحمن ودا, رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا, انہیں شہرت کشید نہیں کرنی پڑے گی, انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ نہیں تلاش کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ فوٹو آ جائے تو لائکس اور کمنٹس زیادہ ملتے ہیں, ادھر نہیں جانا پڑے. رحمان, اور کہاں رحمان محبت پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں. اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی محبت فرمائیے. اور زمین و آسمان کی مخلوق میں اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, لہذا سارے اس سے محبت فرمائیں. یہ وہ عزت اور شہرت ہے جو خدائی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو کسی شخص کے دل میں بڑا شوق تھا, بڑا ارمان تھا, ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ سارا کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن اسے شہرت چاہیے. یہ خدائی ہے. اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے, اور لوگوں کی قلبی کیفیت ہوگی, کھنچتے چلے جائیں گے لوگ. بہت ساری سہولیات بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی روحیں کھنچتی چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں, لہذا میں نے بھی ان کے خلاف سازش ہی کرنی. میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں, لہذا میں نے بھی 10 کی جگہ 20 کرنی. کیونکہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کیا ہے, لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم زیادتی کی گفتگو ضرور کرنی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کرو نا صبر اور تم اختیار کرو تقوی تو کسی کا مکر و فریب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا.
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुश्मन अपने ही जाल में फंस कर मर जाता है। अगर सब्र किया जाए, ये कुरान मजीद है, ये सूरह आले इमरान है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तुम तकवा इख्तियार करोगे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो फरमाया उनका मकरो फरेब, दुश्मनों का मकरो फरेब तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचा सकेगा किसी का मकरो फरेब। शर्त क्या है? वह इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करो। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद का इंतकाल हो गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन ताज़ियत के लिए लोग आते रहे, आप बैठे रहे। चौथे दिन गली से गुजर रहे थे, आपके साथ खुद्दाम शागिर्द इरादतमंद भी थे। गली में गए तो वहां आपका एक मुखालिफ, मुसलमान था, बिन कहलाता था, पर आपका मुखालिफ था। तो वो चौक में आपको मिल गया, अस्सलामु अलैकुम के फौरन बात करने लगा, ए नौमान बिन साबित, मैंने सुना आपके वालिद का इंतकाल हो गया। कहने लगा मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, आपके कबीले का हूँ, अपनी वालदा का निकाह मेरे साथ कर दे। बड़ी अजियतनाक बात। आपके मुहिब्बीन ने तलवारों पे हाथ रख लिए। इमाम साहब ने फरमाया उसने निकाह की दावत दी है, एक जायज बात की है, लेकिन इतना गलत तरीका इख्तियार किया है। चौकों में चौराहों में बातें होती हैं। फरमाया मेरे कदमों में शरीयत की जंजीरें हैं, मेरा रब मुझे सब्र और तकवे का हुक्म देता है। सारा हौसला जमा करके इमाम साहब फरमाने लगे, इद्दत गुजरती है तो आपका नाम लेके वालदा की खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर वो आपसे निकाह में रजामंद होंगी तो मुझे एतराज नहीं होगा। ये जुमले कहे और फिर बोझल कदमों से 4 कदम आगे उठाए तो इमाम साहब के आंसू निकल गए और अपने आंसू पूंछ के कहने लगे, कई दफा ये इखलाक कितने सब्र आजमा हो जाता है और कितनी मुश्किल में इंसान को ले जाता है।